مسئلہ مہمان لیٹ آیا لیکن چلو آیا کچھ بیٹھا گفتگو ہوئی آپ کی. کون مہمان سومرو صاحب کی. ہاں لیٹ آئی لیکن ہاں کم تو ہو گیا سارا. میں تعالیٰ میں قرآن مجید دیتا سی. ماشاء اللہ. میں نال ایک صفحہ بھیجا سی. نال میں ایک صفحہ بھیجا سی رکھا. میں نہیں بھیجا. میں نہیں آیا. میں نہیں آیا. کوئی نہیں کچھ دو میں تمام بھیج دینا. ماں اصل کیا سی کہ سن 10 ایڈیشن چھاپ دو گورنمنٹ منظور کو کروا کے تے سکولاں کالجاں لوا دو. جو کچھ بھی تھی ویسے میں وہ صفحہ میں دے دیا بس. میں فارغ ہونا میں صفحہ دے دیا جب تک کھلے گا. ہاں میں بھجوا دیا گا نا. ٹھیک ہے جی پھر میں تو پسند ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونہا. وقال عبداللہ بن زید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا حتی تلقونی علی الحوض. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے بعد تم بہت سی باتیں ایسی دیکھو گے جن کو تم ناپسند کرو گے. تمہارے لیے وہ اجنبی ہوں گی. یعنی دین کے اندر کوئی بات اگر اجنبی ہو تو صاحب بصیرت لوگوں کو وہ فقہ جس کے اندر یہ پرواہ نہ ہو کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ کیا کہتا ہے، بس اس اجتہاد کے بعد جو رائے بنتی ہے اسے جو ہے قرآن و حدیث سے ترجیح دے دی جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب ہمارے ہاں وہ بدعات ہم کے اندر جائز نہیں ہیں. اس میں عبداللہ بن زید کی یہ عبارت اصبروا، ویسے تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ آپ کے جو سورت آل عمران کی آخری آیت ہے. اس کا ذرا ترجمہ کریں جی. یہ تو اسپرو کا ترجمہ تو یہی ہے. لیکن صابروں کا
تلقین کرنا آگے دوسروں کو، سبق دلانا نہیں، اصل میں اس کا ترجمہ یہ نہیں، آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بیرو چونکہ ثلاثی مجرد ہے ہاں جی اور یہ صابرو جو ہے یہ باب مفعلہ سے ہے، جی تو اصل میں ہوتی یہ ہے کہ اس کے اندر مشارکت ہوتی ہے باب مفعلہ میں، تو مشارکت کی وجہ سے جب ایک آدمی ہوگا تو اس بیرو ہوگا، اور اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو صابر ہو تو صابر ہوگا۔ یعنی اس سے اب یوں ترجمہ ہمارے جدید دور میں اب اس کے لیے لفظ اختیار یوں کیا جاتا ہے کہ صبر کرو اور باہمی صبر کرو۔ باہمی صبر کا معنی یہ ہے کہ وہ صبر تو ہے نا اکیلے کہ آپ دوسرے کو تسلی دینا پھر کہہ سکتے ہیں۔ نہیں تسلی، باہمی صبر کرو کا معنی یہ ہے کہ آپس میں تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر صبر سے معاملہ کرو۔ اب میاں بیوی ایک دوسرے کی بات برداشت کریں، دوست ایک دوسرے کی بات برداشت کریں، اہل علم جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات برداشت کریں، یہ سارا صابروں میں آ جاتا ہے۔ اور رابطہ جو ہے یہ بھی چونکہ باب مفعلہ ہے تو اس لیے یہ ہے کہ آپس میں مربوط رہو۔ تو آج کل جو ہے نا وہ انفرادی اور اجتماعی کا لفظ یا فرد و معاشرہ کا لفظ یہ عام طور پر آج کل جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، وہ ترجمہ اس کا زیادہ مناسب ہوگا کہ باہمی صبر کرو۔ تو باہمی صبر میں جو ہے وہ صبر کرنا بھی ہے، صبر کی تلقین کرنا بھی ہے، وہ آ جاتا ہے سارا کچھ۔ تو باہمی صبر جو ہے وہ زیادہ جامع ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور نقطہ ہے جو مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو، یہ جو عربی زبان میں الفاظ ہیں، چونکہ عربی زبان جو ہے وہ بہت وسیع زبان ہے اور عربی زبان میں باب بدلنے سے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں، تو اس لیے عربی زبان میں ایک لفظ جو ہے اس کے استعمالات بھی جو ہیں وہ کئی ہوتے ہیں، کبھی کسی معنی میں آ جاتا ہے، کبھی کسی معنی میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ دین ہے، تو لفظ دین کا ایک معنی تو ہے اطاعت، اور ایک لفظ دین کا معنی ہے کہ جزا، اور ایک دین کے معنی ہے دناہم کما دانو۔ ہاں جی کیا؟ بدلہ ہاں، یہاں بدلہ بھی آ گیا۔ اصل میں عام طور پر جو ہے ان الفاظ کے کئی معنوں میں استعمال ہونے کی وجہ سے یہ پوری لغت کے اندر یہ چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا، لغت کا ایک لفظ دیکھنے لگیں تو اس کے بعد بابوں کی وجہ سے اس کے استعمالات جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کئی استعمالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کا مفہوم کیسے بنتا ہے۔ وہ ہماری زبان میں اس طرح یا اس کے لیے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب کو، انہوں نے مترادفات القرآن کے نام سے مارکے کی کتاب لکھی ہے، اور ایسی کتاب اردو میں نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو توفیق دی اور انہوں نے جو ہے یہ، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ کتاب بھی عام طور پر جو ہے وہ ہمارے جو دینی حلقے ہیں ان کے سامنے مترادفات نہیں ہوتے۔ تو اب دیکھیے نا، جہاں کہیں قرآن ہوگا تو قرآن کا ترجمہ قرآن کریں گے، یا جہاں کہیں کتاب ہوگا وہاں کتاب کا ترجمہ کتاب کر دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن اور کتاب کی آپس میں مناسبت کیا ہے؟ وہ ذرا یہ دیکھیے، وما کان ھذا نہیں سنیے نا، وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تفسیر الکتاب، ولکن تفسیر الکتاب، آگے ایک قرآن مجید ہے اور ایک کتاب کی تفسیر ہے۔ اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتاب کی تفسیر آپ کو جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا اس کو پڑھنا تو پڑھنے میں تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ ان گویا کہ قرآن سے مراد تو وہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور کتاب سے مراد وہ ہے جس کے اندر اس کی تفصیلات اور مفہوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن اور کتاب جو ہیں یہ آپس میں مترادف ہیں۔ اس طرح سنت و حدیث کا بھی یہ بہت وسیع باب ہے۔ اس کے بارے میں علماء کے دو خیالات ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ تمام معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک خیال یہ ہے کہ ایک اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے
اور باقی استعمالات جو ہیں وہ بنیادی معنی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو اس لیے اب بنیادی لفظ جو ہے قرآن، اب قرآن مجید میں اکثر جگہ جو ہے وہ قرآن کی بجائے لفظ کتاب آ گیا ہے. حتیٰ کہ حدیثوں میں بھی یہ کام کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجم کا ذکر کیا تو وہاں قرآن کا ذکر نہیں کیا، وہاں کتاب کا ذکر کیا ہے حدیث میں. اب یہ ہے کہ اب کتاب اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت جزا دے، بس اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو اللہ دے دیں. مجھے دو شخص جو ہے نا ان پر ہمیشہ رشک کی آتا ہے، ایک مولانا عبدالرحمن کیلانی پر اور ایک محمد اقبال کیلانی پر. تو محمد اقبال کیلانی ان کے بھتیجے ہیں، لیکن محمد اقبال کیلانی بھی جو ہے وہ اپنے علم سے بڑھ کر کام کرتے ہیں، اور مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب جو ہے وہ ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے، علمی گفتگو بہت کم کرتے، بس جو کچھ ہم گفتگو کرتے نوٹ کیے جاتے ہیں. تو اگر اب میں یہ بات کہہ دوں تو ان کے جو اولاد ہے انہیں پسند نہیں آتی، کہ معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان بیٹھ کر جو ہے نوٹ لیتے تھے، مطلب یہ کہ ہمارے مذاکرے سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے. مذاکرے سے فائدہ اٹھانا تو ہر ایک آدمی اٹھاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ جب چاہتے ہیں نا کہ وہ فوت ہو جائے پھر اس کی تعریفیں جو ہیں وہ زمین آسمان کے کلابے میں لائے جائیں پھر ہی ٹھیک ہوتی ہے. چلیے اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو میں اچھا، لیکن ایک بات جو ہے وہ انہوں نے مقدمے میں کی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مترادفات جو ہوتے ہیں وہ قریب المعنی ہوتے ہیں، کیونکہ ردیف کہتے ہیں جو سواری کے اوپر آپ کے پیچھے بیٹھا ہو اس کو ردیف کہتے ہیں. تو شعر کا بھی جو ہے وہ ردیف ہوتا ہے، جب اشعار ہوتے ہیں تو آخر میں وہ یکساں ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو اعراب ہوتے ہیں شاعری کے اندر وہ زبر زیر پیش نہیں ہوتے، حرکت اور سکون. یعنی مطلب ہے کہیں سعودہ کہیں سعیدہ، اس طرح کے الفاظ جو ہے نا یہ دونوں شعر کے اندر جو ہے وہ مترادف ہیں. ہاں، شعر میں مترادف ہیں. اسی کے شعر میں جو حرکت ہوتی ہے نا، پیش کی جگہ پر زبر اور زبر کی جگہ پر جو ہے وہ زیر، حالات معنی کے مطابق. اب جیسے یہاں یکسب القذبہ تھا، اور یہاں قذبہ جو ہے اس سے مراد مرت ہے، اور اگر آپ یکسب القذبہ تھا کہیں تو اس سے مراد نوعیت ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے وہ عربی زبان کی جب یہ صورت ہو جائے، چونکہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی ادب مولانا محمد صورتی سے پڑھا تھا، اور میں بتا چکا ہوں کہ مولانا محمد صورتی جو ہے وہ بہت فاضل شخصیت ہیں. اگرچہ یونیورسٹیوں میں پڑھاتے تھے تو والد صاحب یہ بیان کرتے تھے کہ میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے مولانا محمد صورتی سے. اب دیکھیے نا، آپ ان کی باریکی دیکھیے، عربی زبان میں ان کی شاعری بہت شاندار ہے. کہتے ہیں اصحاب الحدیث ہمو، اصحاب الحدیث ہمو، نہیں، اہل الحدیث ہمو اصحاب النبی، اہل الحدیث ہمو اصحاب النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا أَنفَاسَهُ صَحِبُوا. اس کا مفہوم دیکھیے کیا ہے. کہتے ہیں اہل الحدیث جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. آگے کیا ہے کہ وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا، اگرچہ آپ کے ساتھ ان کی یعنی صحبت نہیں ہوئی، مطلب آپ کے زمانہ میں نہیں تھے، لیکن جو محدثین آپ کے زمانہ میں نہیں تھے وہ آپ کے انفاس کے ساتھی ہیں. انفاس سے مراد وہ جو گفتگو کرتے وقت سانس آتا ہے نا، یہ نفس کی جمع نہیں ہے، یہ نفس کی جمع ہے، اور نفس جو ہے وہ اس کے معنی ہوتے ہیں سانس کے، یعنی آپ کے سانس کے ساتھی. کیا مطلب؟ دیکھیے جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس پر آپ سانس لیتے ہیں، اور اگر گفتگو تو پہلے آپ سانس لے نہ لیں، آپ معمول کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے بس دیکھیے ہر ایک آدمی کی تحقیق ہوتی ہے. میری تحقیق خاص طور پر مولانا مودودی نے جو مترادفات
4 بنیادی اصطلاحیں، بڑی مشہور کتاب ہے ان کا، پھر بعد میں ابو الحسن ندوی نے رد کیا ہے جو ہے اس کتاب کا، 4 بنیادی اصطلاحیں، حالانکہ رد وہ کوئی نہیں، اصل میں وہ نئے نقطے ہیں۔ تو میں بھی اسی طرح یہ سمجھتا ہوں کہ اس بہترین کتاب جو لغت کے اندر ہے وہ ہے مشہور کتاب ہے مفردات امام راغب کی، مفردات امام راغب کی کتاب، اس کا جو ترجمہ ہے مولانا عبدو صاحب نے کیا ہوا ہے اردو میں۔ تو اب وہ بھی مولانا عبدو صاحب بھی بڑے ماہر تھے لغت کے، تو اسی طرح لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی تھی کہ مشکل سے مشکل چیز بہت ڈھیلے منہ سے بیان کرتے، تو یوں معلوم ہوتا کہ یہ بڑی آسان ہے۔ ہاں نہیں، ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں، ہمارے سمجھنے میں ایسا ترجمہ کرتے ہماری بھی سمجھ آ جاتی۔ اللہ کا شکر ہے ان جیسے لوگوں سے۔ اچھا، اب میری رائے یہ ہے کہ اصل میں ایک بنیادی معنی ہوتا ہے، اور باقی جو ہے بنیادی معنی کے آپ دیکھیں بنیادی معنی میں وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اب دین ہے، دین کا بنیادی معنی کیا ہے؟ اطاعت اور انقیاد۔ اور یہ جو مفردات القرآن ہے امام راغب کی، اس کے اندر اس کا خود بیان کیا گیا ہے کہ یہ بنیادی معنی ہے۔ تو بنیادی معنی کے بعد پھر اب دین کے اندر اصل بات یہ ہے کہ اطاعت اور انقیاد یہ سارے مفہوم بن جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ جب اطاعت کریں گے تو اطاعت کا پھر آپ کو بدلہ ملے گا، اور وہ بدلہ جو ہے وہ دین کے معنی جو ہے جزا کے بھی ہو جائیں گے۔ مالک یوم الدین یہاں جزا کے معنی ہیں، اور اسی طرح دین سے مراد جو ہے وہ کسی ملک کا قانون بھی ہے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یہاں دین سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ کون سا قانون؟ یعنی جو جس حکومت کے اندر جو ہے وہ حضرت یوسف بڑے عہدے پر تھے، اس کا جو بادشاہ تھا اس کے قوانین میں یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی چور ہو تو اسے پکڑ لیا جائے۔ تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ہاں سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں سزا یہ ہے کہ جو چوری کرے اسے لے لو، بس آپ کا غلام بن گیا۔ 1 سال سے کوئی بات نہیں ہے، بس وہ چوری کرے تو آپ اس کو لے لیں، وہ آپ کا غلام بن گیا۔ انہوں نے بنیامین کو ایسے حاصل کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ اپنے ملک کے قانون کے مطابق بنیامین کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا، ان کا قانون وہ جانتے تھے، ان کا قانون کیا ہے، کیونکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی باریکیاں جو ہیں اللہ توفیق دے کہ اس طرح کی باریکیوں اگر ذہن بن جائے تو پھر والد صاحب کا یہ بڑا ذہن تھا، ایک لفظ بنیادی بتا دیتے اور ترجمہ کرتے وقت بھی بنیادی ترجمہ جو ہے وہ کر دیتے، اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے بعد اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، یہ مفہوم بھی نکلتا ہے، یہ جتنے استعمالات ہیں وہ سارے کے سارے بیان کر دیتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں جو اصل مادہ ہے نا، اس کی تلاش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اصل مادہ جو ہے وہ تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے جتنے بھی استعمالات ہیں نا وہ دیکھیں، تو جو تمام استعمالات میں موجود ہو وہ اصل ہوتا ہے، وہ اصل مادہ ہوتا ہے۔ لیکن بہت دفعہ مشکل پیدا ہوتی ہے، وہ خاص طور پر جو ناقص کے اندر کہ آخری کلمہ جو ہے وہ اگر حرف علت ہو تو اس کے اندر بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے کہ یہاں واو ہے یا یہ ہے، اس لیے کہ زیر کے بعد آئے گی تو واو یہ بن جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے یہ باریکیاں بات ہمیں جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہمارے استادوں اور بزرگوں کے ساتھ کی وجہ سے، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمارے بزرگ کوئی علمی بات کرتے ہوں تو ہم نے کبھی جو ہے وہ یہ نہیں کیا کہ ہم ان کے پاس سے اٹھ جائیں، ہم جب تک علمی گفتگو ختم نہ ہوتی اس وقت تک ہم پاس بیٹھے رہتے اور بڑا ہمیں لطف آتا۔ تو حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ لچھے دار تقریر نہیں کرتے تھے، زیادہ علمی بات کرتے تھے۔ جب وہ جمعہ پڑھاتے تو ہم لوگ جو خاص طور پر طالب علم تھے وہ بہت فائدہ اٹھاتے، یا والد صاحب جمعہ پڑھاتے بہت فائدہ اٹھاتے، حافظ القادر اور اسی طرح جو ہے وہ حافظ اسماعیل، وہ فائدہ تو ہم اٹھاتے لیکن ان کی اپنی جو خاص محنت ہے اس سے۔ حافظ اسماعیل کی بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایسا
ایک آسان سا ترجمہ کرتے، ایسے معلوم ہوتا ہے یہ بہت آسان بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ گہرائی میں ہوتے تھے۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حافظ عبدالقادر کو بھی جو ہے وہ صلاحیت دی ہوئی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بنائے، ان کی اتباع کی توفیق دے۔ تو میں نے یہ جو بات آپ کو بتائی ہے نا کہ لغوی ایک ترجمہ جو ہے صبر کا وہ ہونا چاہیے، اس کے بعد باب کی تبدیلی سے آپ جو ہے اسی ترجمے کو جو ہے وہ بدلے، کیونکہ باب کی تبدیلی سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ اصبروا وصابروا، ورابطوا جو ہے یہاں بھی یہی ہے۔ اب رابطوا کیا ہے؟ ہیں آپس میں رابطہ نہیں، رابطوں سے مراد یہ ہے کہ جب فوج کی لشکروں کی نگرانی کی جاتی ہے نا، نہیں، جب نگرانی کی جاتی ہے تو وہ لوگ آپس میں بڑے مربوط ہوتے ہیں۔ اگر مربوط نہ ہو تو نظام نہیں بنتا، اور نظام نہ بنے تو لشکروں کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اور ماشاءاللہ فقہ حنفی کے اندر انہوں نے جو ہے وہ حدیثیں جو تمام کی تمام نظام بناتی ہیں، وہ تمام جو ہے ان کو غیر اہم کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شروط و قیود جو ہے نا، اس سے ایک چیز جو ہے وہ شروط و قیود اگر نہیں ہوگی تو چیز فاسد ہوگی، باطل نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے نکاح کا پورا نظام ہے، اس نظام کے اندر جو ہے وہ ایک ولی بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ گواہ بھی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ حق مہر بھی ہے، اور بھی اس نظام کے اندر جب میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں تو بڑی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میاں بیوی کے لیے ہدایت بنتی ہیں۔ لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ یعنی ایک شوہر کے لیے اور ایک بیوی کے لیے، اس طرح لوگوں نے الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور کتابیں جو ہے وہ بڑی بڑی موٹی ہیں، مطلب بہت کچھ ان کے اندر مواد ہے۔ لیکن ماشاءاللہ حنفی فقہ کے اندر ایک کمال ہے کہ انہوں نے جو ہے کہا کہ شروط تمام کی تمام جو ہے وہ اگر کوئی ختم ہو جائے تو چیز ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے، لیکن فاسد ہوتی ہے، باطل نہیں ہوتی۔ یعنی فاسد اور باطل کا فرق انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ باطل سے مراد تو یہ ہے کہ بالکل ختم ہو جائے، اور فاسد سے مراد یہ ہے کہ ہو جائے لیکن فاسد ہو، ناقص ہو۔ اور ایسی مثالیں خاص طور پر وہ دیتے ہیں جہاں دوسرے علماء بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں، جیسے کہ اب دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب یہاں جو بیع چھوڑنی ہے، اگر اس وقت جو ہے وہ آپ کو سودا کر لیں تو کیا وہ سودا نہیں ہوگا؟ آپ بھی مانتے ہیں یہاں کہ سودا ہو جائے گا، مانا کیا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ اصل میں یہاں فاسد ہوا ہے، باطل نہیں ہوا۔ اب انہوں نے یہاں سے لے کر تمام شروط و قیود کو جو ہے صفایا کر دیا ہے۔ تو اس لیے امام شافعی نے، کیونکہ وہ تو بعد میں آیا، انہوں نے جو رسالہ کتاب لکھی ہے اس کے اندر ابتدائی 5 باب جو ہیں وہ اسی بات کی وضاحت کے لیے بیان کیے ہیں کہ حدیث جو ہوتی ہے اس کی شروط و قیود ایسے معاف نہیں ہوتی۔ اب آپ کو پتہ ہے نا، آپ خود ہیلہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ہیلہ میں کیا ہوا ہے کہ گواہ جو ہے اپنے پاس سے لے آئے اپنی مرضی کے گواہ، اور یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ ایک چیز ایسی تھی جو حقیقت نہیں تھی لیکن اس کو ثابت کر دیا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحن بحجتہ۔ اب یہ ہے کہ اس حدیث کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی کا نکاح نہ بھی ہوا ہونا، گواہ پیش کر دو تو وہ بیوی بن جائے گی، خواہ وہ کمواری ہو اور خواہ وہ شادی شدہ ہو۔ اب عورتوں کے بارے میں تو بڑا آسان کام ہے، بات ہم اس وقت جو ہے کسی اپنی مثال دے کر جو ہے وہ نہیں بات کو بگاڑنا چاہتے۔ اب کیسے نکاح ہوا ہے یہ کوئی پتہ نہیں، نکاح کیسے ہوتا ہے۔ تو بات اس کے اندر بڑی کمزوریاں ہیں انسانوں کے اندر۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نہ بولیں اس لیے کہ داڑھی میں تنکے والی بات ہو جائے گی۔ میں نے تو نام نہیں لیا جی، تو کیوں ایسے خام خواہ جو ہے وہ داڑھی میں تنکے والی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نکاح آسانی سے نہیں ہوتے۔
ایک بیوی کے بعد دوسرا نکاح جو ہے وہ آسانی سے نہیں ہوتا. چار ہو جائیں ہاں، تو پہلا یہ جس نے بھی تجربہ کیا ہے اس سے جا کے پوچھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے ایک آدمی ملا، کہنے لگا جی ایک لڑکی میں نے پالی ہے، میں ہی اس کا ولی ہوں، تو میں اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ میں نے اسے کہا کہ تم شادی نہیں کر سکتے، وہی قرآن مجید کی جو آیت ہے پڑھ لو، یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی کتاب النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن. تو آپ جو ہے وہ اس کو مہر کبھی نہیں پورا دیں گے، تو اس لیے جو مہر پورا نہ دے اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں بارسود یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذہن کھول دے. کوئی اپنا مان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو اس طرح ہاں جی، وہ کیوں نہیں شادی کر سکتا؟ مار اگر پورا دیتا ہے تو اگر پورے حقوق دیتا ہے، صرف مال نہیں باقی حقوق بھی ہیں. پھر کر تو سکتا ہے نا. اصل بات سے کیا ہے، قرآن مجید نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. وہ تو ایک الگ مسئلہ، وہ تو ساری عورتوں کے لیے ہے نا. نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو نہ بھول جائیں، یہ بھی اس کا بیان ہے. تو اصل میں پتہ بات ہے کہ امام شافعی نے اپنی کتاب کے شروع میں 5-6 باب بیان کی تشریح کی ہے. اس کے اندر بیان کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ شروط و قیود ہوتی ہیں، اور شروط و قیود کے بغیر نظام نہیں بنتا. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ فقہ حنفی کی جو صورتیں ہیں وہ کیا ہیں، کہ اس کے اندر اب مثال لے لیں، ان کا اصول کیا ہے، ایک حدیث کو لے لیا ہے اور وہ حدیث ثابت نہیں ہے. مطلب واقعہ اگرچہ موقوف حدیث ہے لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ یہ جھگڑا آ گیا شادی کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ عورت کے خلاف کر دیا. تو عورت جو ہے اس کا نکاح نہیں ہوا تھا، اور مرد نے جو ہے وہ اس طرح کے دلائل دیے کہ عورت جو ہے وہ جواب نہیں دے سکی. اور آپ کو پتہ قرآن مجید میں کیا ہے، وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. عورت کے بارے میں بتایا ہے کہ جھگڑا ہو جائے پھر عورت کے پاس دلائل کم ہوتے ہیں، اس کا مرد ہمیشہ ہی جیت جاتا ہے. تو اب یہ مرد جیتتا رہے تو اس کے بعد عورتوں نے بیچاری نے چپ ہو کر گزارا کرنا ہے، لیکن جو چپ نہیں ہوتی وہ جھگڑا ڈال لیتی ہیں. تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اب وہ عورت کیا کہتی ہے کہ حضرت علی کے واقعہ میں وہ عورت یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کر دیا مجھے منظور ہے. اس لیے کہ اب آپ نے فیصلہ کر دیا ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میرا کم از کم اب تو نکاح پڑھا دیں، میرا کم از کم اب تو نکاح پڑھا دیں. طریقہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا جو فیصلہ ہے اس کے اندر تیرا نکاح اپنے آپ ہو گیا ہے. اب یہ حدیث جو ہے یہ دلیل ہے فقہ حنفی کی، اور حالانکہ اس کا یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور وہ کتنی اعلیٰ حدیث ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میرا فیصلہ بھی جو ہے وہ حق کو جو ہے وہ ختم نہیں کرتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں اور ان سے استنباط کریں، اور تمام کے تمام کرتے ہیں سوائے فقہ حنفی کی. ان کی کتاب و سنت نہیں اصل، ان کی اصل جو ہے وہ فقہ ہے، اور فقہ کو سامنے رکھ کر انہوں نے وہ اصول بیان کرنے ہیں جس کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. اب جیسے بتائیے نا ہر جگہ فاسد. اب ایک تھا نزاع، اس کے اندر میں بھی عدالت میں موجود تھا، تو ایک جج نے جو ہے وہ ایک نقطہ اٹھا دیا. مسئلہ تھا ولی کا، تو ولی کے مسئلے میں جو ہے وہ حدیث پیش کی عورت کے وکیل نے، اور اس نے کہا کہ عورت کا نکاح جو ہے ولی کے بغیر نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ وکیل جو ان کو فیس دے گا انہوں نے اس کی حمایت کرنی ہوتی ہے، تو ولی کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا. تو دلیل کیا تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو نکاح ولی کے بغیر ہو وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. 3 دفعہ لفظ کہا باطل. تو اس کے بعد
حضرت عائشہ نے یہ لفظ کہا ہے کہ باطل ہونے کے باوجود اگر وہ عورت سے جو ہے وہ صحبت کر چکا ہے تو اس کو جو ہے وہ مہر ملنا چاہیے۔ اب جج نے کیا کام کیا وہاں بیٹھے بیٹھے، اچھا لفظ مار آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ نکاح تو ہو گیا نا، بھئی مار تو اسی کا ہوتا ہے جس کا نکاح ہو جائے، حالانکہ یہاں مار سے مراد مار نہیں ہے۔ ایک اور لفظ جو ہے وہ فقہ میں موجود ہے، مجھے اس وقت جو ہے وہ یاد نہیں آ رہا، لیکن ماشاءاللہ حسین صاحب کو میں نے جو خاندانی نظام پر پی ایچ ڈی کا مقالہ جو ہے وہ لکھا ہے، اس کے اندر وہ لفظ ہم نے استعمال کیا اور اس کا جواب وہی دیا ہے کہ یا مہر سے مراد اس لیے کہ جس سے بدکاری ہوتی ہے اس کا جو بدکاری کا بدلہ ہے اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ اس کے لیے بیماری ہے۔ ہاں تو سے مہر البغی، باغی عورت کا مہر، تو وہاں بھی لفظ مہر آیا ہے، عدوان الکاہن و مہر البغی۔ اب مہر البغی یہ جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا جب قرآن حدیث میں آ گیا ہے، اب دیکھیے نا جھگڑے کے لیے تو بڑا میدان ہے، لیکن آپ سیدھے قرآن حدیث کے پیچھے چلیں آپ کا معاملہ صاف ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ فقہ کو بنیاد بنا کر، اب ہمارے ہاں جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان کا ایک بڑا کام ہو گیا ہے کہ ائمہ کی جو فقہی آراء ہے نا وہ اکٹھی کر لیتی ہے، اکٹھی کرنے کے بعد پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک رائے بنائی جائے۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کتاب و سنت سے رائے لیں اور ائمہ کی جو آراء ہیں وہ اس کی تائید میں دیکھیں۔ جیسے آپ ایک لفظ کا بنیادی معنی دے کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے مختلف مفہوم پیش کرتے ہیں، اسی طرح ائمہ کی آراء جو ہیں وہ اصل میں ایک ہی چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں، کسی نے کوئی پہلو سامنے رکھا، کسی نے کوئی پہلو سامنے رکھا، کسی نے کوئی پہلو سامنے رکھا، لیکن ان کی آراء میں ایک پہلو ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ مجھے جو 5 چیزیں انبیاء میں امتیاز کی دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے وہ بات گفتگو دی گئی ہے جس کے اندر میں جو بات کرتا ہوں اس کے اندر بہت سی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن حدیث کا اور فقہ کا یہ فرق بھی ہے، میں جب ججوں کو پڑھاتا اور یہ فرق بیان کرتا تو انہیں سمجھ آتی کہ بھی ہاں اس طرح سے جو ہے وہ، چونکہ یہ اللہ کا شکر ہے چونکہ ججوں کے سامنے جتنے بھی مسئلے آتے ہیں وہ نزاعی آتے ہیں، اور نزاعی مسئلے میں جو ہے وہ ایک نے مغالطہ دیا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ نزاعی مسئلوں کے بارے میں جب میں ان کے سامنے جو ہے وہ نزاع کے پہلو پیش کرتا اور ایک پہلو میں بڑا زور سے پیش کرتا اور کہتا کہ دیکھو اماموں کی جو رائے ہوتی ہے نا وہ چھوڑنے والی نہیں ہوتی، لیکن ہوتا وہ ایک پہلو ہے، تو اس کے بارے میں ابن تیمیہ کی مثال پیش کرتا۔ میں کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک عمارت جب آپ کے سامنے ہوتی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے اس کے چاروں گوشے ہوتے ہیں، آپ کسی عمارت کو دیکھیں تو کبھی اس کا جو سامنے والا پہلو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر گول بھی ہو تو اس کا بھی نصف حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، نصف حصہ پیچھے ہوتا ہے۔ آپ نے وہ لوگ دیکھے حدیث میں آپ نے پڑھا نا کہ جن کا آدھا حصہ جو تھا وہ روشن تھا اور آدھا حصہ جو ہے وہ بہت بدصورت تھا۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو عام طور پر جو ہے وہ رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے نا، ایک اس کا وہ پہلو دیکھ رہا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے نہیں۔ یہ عمارت کی مثال ہے، اور انہوں نے خاص طور پر یہ تفسیر کے اندر نقطہ بیان کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ساری تفسیریں مثلا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد جو ہے وہ آپ یہ لے لیں قرآن مجید، اور صراط مستقیم سے آپ مراد لے لیں اسلام، اور صراط مستقیم سے آپ مراد لے لیں نبی کا طریقہ۔ تو یہ صراط مستقیم ہی کی ساری جو ہے وہ مفاہیم ہے۔ آ جائیں ادھر آ جائیں، تو یہ صراط مستقیم کے سارے مفاہیم ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی عرض نہیں ہے کہ آپ صراط مستقیم پر جو ہے وہ گامزن ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اصل میں کئی تفسیروں کو ایک مفہوم میں لانے کی محنت ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے نا آپ کو وسیع مطالعہ، تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کا جو فرمان ہوتا ہے وہ تو جوامع الکلم ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو انبیاء میں ان کا امتیاز ہے، اور جو فقہ ہوتی ہے وہ ایک پہلو ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ جسٹس خلیل الرحمن نے سمجھی ہوئی تھی مجھ سے، تو جب کبھی وہ لیکچر کے لیے آتے اور میری غیر موجودگی میں تو ان سے جج کہتے جی بات یہ ہے کہ یہ مدنی صاحب کو آپ اتنی کیوں اہمیت دیتے ہیں؟
کہتے ہیں ہمیں ایک پہلو پتہ ہوتا ہے، مدنی صاحب کو ساری فقہ پتہ ہے، یعنی ہمیں ایک فقہ کا پتہ ہوتا ہے، مدنی صاحب کو ساری فقہ کا پتہ ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے وہ میری تعریف بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مدنی صاحب کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ مفہوم بھی ہے، اس کا یہ مفہوم بھی ہے، چونکہ ائمہ کی آراء انہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ امام بخاری کی طرح جو ہے وہ حدیثوں اور قرآن سے مسئلہ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی وضاحت کے لیے جو ہے وہ مختلف ائمہ کے اقوال لے لیں۔ اب دیکھیے نا، ترجمۃ الباب میں امام بخاری کیا کرتے ہیں، مختلف ائمہ کے اقوال لے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو حدیث ہوتی ہے اس کے اندر وہ ساری جامعیت موجود ہوتی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری جو ہے وہ بہت اچھے استاد ہیں کہ ان سے جو ہے وہ آپ کو، اسی طرح میں نے آپ کو اپنا مفردات القرآن کی بات بتا دی ہے کہ مجھے بڑا پسند ہے امام راغب کی مفردات، اور ایک کتاب اور بھی ہے، وہ ہے اگرچہ عربی میں، اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق پیش کی ہے ڈاکٹر اکرم چودھری نے جو ہے، اور وہ ہے ابو عمر عسکری کی کتاب۔ تو میں نے مکتبہ دارالسلام سے وہ کتاب چھپوائی بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر جو ائمہ ہے نا، اور وہ اسی طرح جو ہے وہ اساس اللغہ، یہ کتاب بھی لغت کی کتاب ہے، اساس البلاغہ یہ بلاغت کی بنیاد ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بنیادی مفہوم اگر آپ تلاش کر لیں نا، اور آپ کو پتہ ہو بنیادی مفہوم، تو باقی جتنے معنی ہوتے ہیں نا وہ سارے آپ کو جو ہے مناسبت کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں جب لغت دیکھتا ہوں نا، تو لغت میں نے ایک لفظ کا کبھی ایک مفہوم نہیں دیکھا، سارے مفہوم دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے مختلف استعمالات بھی دیکھتا ہوں، اور استعمالات کے بعد جو اللہ تعالیٰ میرا ذہن کھل جاتا ہے۔ اب جیسے لفظ فتنہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ فتنہ جو ہے یہ اصل میں ہوتا ہے کہ سونے کے اندر، میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کھوٹ تو بہت ملایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب سنار کے پاس جو ہے وہ جاتا ہے نا، تو سنار کیا کرتا ہے کہ ان کے پاس خاص قسم کی کٹھاریاں ہوتی ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی دیگچیاں، تو ان کے اندر وہ سونے کو ڈال دیتے ہیں، اور جب سونا کے نیچے جو ہے وہ آگ آگ ہوتی ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ سونا اوپر جو ہے وہ ابل جاتا ہے، یعنی جب ابل جاتا ہے تو اس کی جاگ جو بھی ہوتی ہے نا وہ کھوٹ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جاگ جو ہے وہ تو خشک ہو کر جاتی رہی، اور جو نیچے ہے اصل سونا تو نیچے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اصل میں آپ کا استاد جو ہے وہ گہرا مزاج رکھتا ہو، اور اگر گہرے مزاج استاد سے آپ کو پڑھنے کا موقع مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم تو حقیقت یہ ہے کہ حافظ عبداللہ روپڑی کو اور والد صاحب کو بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے۔ تو بات اس طرح سے اللہ نے توفیق دے دی، اب انہوں نے مزاج یہ بنا دیا ہے کہ میں جب بھی کوئی بات بیان کرتا ہوں تو کئی پہلو جو ہے وہ، اچھا جی، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، بسم اللہ الرحمن۔ لو جی اب حدیث پڑھیے۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ بن سعید القطان، سعید القطان، اللہ اکبر، یہاں بھی بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ وہ جو تنوین کا نون ہے نا، ہم تو دیکھتے ہیں نا دو زیریں، ایک زیر جو ہوتی ہے وہ نون ہوتا ہے اصل میں، تو وہ تنوین کا جو نون ہے وہ جو ہے وہ، چونکہ یہاں لکھے نہیں تو قرآن مجید میں تو لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا نون، لیکن عام حدیث کی کتابوں میں نہیں ہوتا، تو اس لیے سعید القطان حدثنا الاعمش حدثنا زید بن وہب قال سمعت عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون بعدی اثارۃ وامورا تنکرونہا۔ لو جی اب جو ہے نا، یہ عبداللہ بن مسعود
جو حدیث بیان کر رہے ہیں اصل میں، چلیے پہلے حدیث کا ترجمہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم جو ہے وہ ترجیح دیکھو گے۔ اسارا جو ہے وہ اس کے معنی ترجیح کے ہوتے ہیں۔ میرے بعد تم ترجیح دیکھو گے، کیا مطلب کہ حکمران جو ہیں وہ انصاف نہیں کریں گے اور جو ہے وہ دیکھو گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت صاحب ذرا سوچ کے، یزید میں کیا خوبی تھی جو اس کو ترجیح دی ہے تمام لوگوں پر؟ بیٹا تھا، حکمرانی کرتے دیکھ رہا تھا، اس میں ہاں جی، بیٹا تھا ساتھ حکمرانی دیکھ رہا تھا کیسے کرنی ہے۔ نہیں خالی بیٹا نہیں تھا، اصل میں بات یہ ہے وہاں دھڑے بندی تھی، تو اس لیے دھڑے بندی میں جو ہے وہ سب سے معتبر آدمی بیٹا ہی ہوتا ہے۔ آپ یوں کہیے نا، ذرا کھول کے بیان کیجیے۔ چلیے جی، یہ تو آپ امیر معاویہ کی صفائی پیش کرتے ہیں نا، ورنہ اب وہ ایسے لوگ موجود ہیں جو امیر معاویہ کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں۔ چلیے جی، ایسی چیزیں دیکھو گے جن کو تم بہت ناپسند کرو گے یا اجنبی پاؤ گے۔ قالو، تو لوگوں نے کہا جی کہ آپ پھر کیا فرماتے ہیں، ہمیں ہدایت کیا دیتے ہیں؟ فما تأمرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں جب ایسے حالات ہوں، ترجیح دی جائے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم، ان کا تو تم حق ادا کرو، یعنی جو لوگ غلط ہیں، جن کی باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تم ان کا تو حق ادا کرو، اور اپنے حق کے بارے میں ظاہر ہے کہ ترجیح کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کا حق جو مار دیا ہے اور کسی اور کو دے دیا ہے، تو وصلوا اللہ حقکم، تم اللہ سے دعا کرو، یعنی تم تو دعا کرو اپنے حق کے لیے، اور جو حق وہ مار رہے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ صبر کرو۔ اب یہ حکمران کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیے ذرا اور آگے چلتے ہیں۔ حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجاد عن ابی رجاء عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہاں عبداللہ بن عباس راوی ہیں، پہلے تو عبداللہ بن مسعود تھے نا، تو جب صرف عبداللہ آئے تو عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں، ابن عباس سے مراد عبداللہ بن عباس ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے اور بھائی بھی ہیں لیکن ان کو ابن عباس نہیں کہتے۔ من کرہ من امیرہ شیئا، جس نے اپنے امیر کی کوئی بات جو ہے وہ بری سمجھی، اسے پسند نہیں آئی کہ شریعت کے خلاف اس نے بات کی ہے، تو انکم سترون بعدی اسرۃ، نہیں یہ اگلی حدیث پڑھ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، فلیصبر، وہ چاہیے کہ صبر کرے، فإنہ من خرج من السلطان شبرا، جس کو جو ہے وہ سلطان ہوتا ہے جس کا وہاں غلبہ ہو اور جو وہاں حکمران ہو، تو جو غلبے والے سلطان سے، یہ ترجمہ میں نے غلبہ کے اسی کر دیا تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ سلطان کا لفظ جو ہے، یہ آپ کو بتاؤں کہ بنو عثمان جو ہے نا، عثمانی خلافت میں وہاں طریقہ کار جو ہے وہ یہ تھا کہ لوگ سلطان ہوتے اور ان سے جو ہے وہ ایک پروانہ اجازت دے دیتے، مطلب سلطان ہوتے لیکن وہ دینی جو ہے وہ حمایت کے لیے یوں کرتے کہ ان سے پروانہ لے لیتے، یعنی خلافت عثمانیہ کا بہت بڑا کام پروانے کا تھا، اس لیے کہ خلافت عثمانیہ کا اتنا بڑا پھیلاؤ تھا۔ آپ دیکھیے کہ اگر خلافت عثمانیہ آپ پرانی دیکھیں تو تمام کا تمام اس کے اندر شرق اوسط بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ افریقہ کے ملک بھی آ جاتے ہیں، اس لیے کہ مصر وغیرہ تو افریقہ میں ہے، اور اسی طرح خلافت عثمانیہ بہت وسیع تھی، تو انہوں نے ویسے آسانی یہ رکھی ہوئی تھی کہ کوئی آدمی اگر چاہے نا میں حکومت کروں، کہتے تم کرو، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے اندر مختلف
اپنے صحابہ کو بھیجا تھا بادشاہوں کی طرف، چونکہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ کے لیے سکون ہو گیا تھا نا، تو اب آپ نے بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے کہ بادشاہ سے خطوط لکھے، کیا لفظ ہوتا تھا؟ اسلم تسلم، یعنی اگر تو اسلام لے آئے تو تو سلامت، صرف تو سلامت نہیں، تیری حکومت بھی سلامت ہے۔ یہ جو لفظ تیری حکومت بھی سلامت، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اچھا، اب یہ تو اس کا ترجمہ ہوتا، لیکن اس کے بعد پھر اپنا پیغام دیتے انہیں۔ اصل میں بادشاہوں کو جو ہے نا، اگر میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، عمر بن عاص کو بھیجا بحرین کی طرف، اور جب بحرین میں گئے ہیں عمر بن عاص، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا، نام اس کا تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن جو اس کا بھائی تھا اس کا نام تھا عبدروس، فارسی لفظ ہے عبدروس، اس کے بھائی کا نام تھا عبدروس۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے بھائی سے تم جو ہے وہ بات کرو، تو بھائی سے بات ہوئی۔ اس بھائی نے کہا دیکھو بات سنو، اسلام تو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ہم حکومت نہیں دیں گے، حکومت ہماری رہے گی۔ اب عمر بن عاص نے کہا ٹھیک ہے، حکومت تم کرو، اس لیے کہ ہمارا جو لفظ ہے تسلم اس کے اندر حکومت شامل ہے۔ لیکن دوسرے لوگ اس کا مفہوم یہ نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کا مفہوم یہ سمجھتے تھے کہ یہ دھمکی ہے اصل میں، کہ تم سلامت رہو گے ورنہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے۔ اس لیے جب کسریٰ کی طرف یہ جو ہے وہ لیٹر پہنچا تو کسریٰ نے کیا کیا، اس کے پردے کر دیے، کہتے ہیں اچھا اس کو یہ جرت ہو گئی ہے کہ مجھے خط لکھے۔ بڑی اصل میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں اس کے اندر اصل میں اگر میں تھوڑی سی بات میں جاؤں گا تو پوری جمہوریت کا تیا پنچا ہے یہاں۔ تو اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایس ایم ظفر صاحب جو ہیں وہ عام طور پر رابطہ کرتے ہیں تو ایسے حوالے مانگ لیتے ہیں، انہیں جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، کوشش تو کرتے ہیں وہ تحقیق کی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ کے آدمی ہیں اور ان کی پرانی ذہنیت یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ملک میں ہونی چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ مجھے یاد ہے میں بھی ان کے ساتھ تھا، عدالت میں وہ دلائل دے رہے تھے جمہوریت کے حق میں، اور انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر کی جو خلافت تھی اس پر تو اجماع ہوا تھا، اور حضرت عمر کی جو خلافت تھی اس کے لیے حضرت ابو بکر کی وصیت تھی، اور حضرت عثمان کی جو خلافت تھی اس کے لیے 6 آدمی تھے، اور حضرت علی کا انتخاب جب ہوا ہے تو اس وقت جو حضرت علی کا حلقہ تھا نا انہوں نے فوراً بیعت کی ہے، بلکہ پہلے وہ بیعت کے لیے آئے، حضرت علی نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں نہیں، تم اگر میری بیعت کرنی ہے تو ساروں کو لے کر آؤ۔ لیکن بعد میں وہ خلط ملط ہو کر آئے تو اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت علی کے حامیوں میں سے نہیں تھے، جب انہوں نے بھی تائید کر دی تو حضرت علی نے پھر قبول کر لی، لیکن لوگ اس پر جھگڑا ڈالتے ہیں حضرت علی کے انتخاب پر۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں جو پہلی دونوں حضرت انتخاب ہوا ہے وہ انشاءاللہ آپ حدیث پڑھیں گے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس کے اندر حضرت عمر کی لمبی حدیث ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی شخص نے یہ کہا تھا کہ اگر حضرت عمر فوت ہو گئے تو میں فلاں کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر جو تھے وہ کسی معاملے میں تاخیر پسند نہیں کرتے تھے۔ جب یہ حج کی بات ہے، حج کے لیے گئے ہوئے تھے، یعنی تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور 2 جمعے بھی انہوں نے پڑھایا ہے اس باب ساتھ، بلکہ ایک ہی پڑھایا ہے۔ اچھا جی، اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا لیکن وہ مشورہ کرنے لگے۔ عبدالرحمن بن عوف جو تھے نا یہ بہت ہی مطلب ہے تجربہ کار اور دانشور تھے، تو ان کو اکثر بلایا جاتا، بلکہ جب حضرت عثمان نے 6 آدمی مقرر کیے ان کا معاملہ کیسے ہوا میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو اب جو ہے وہ ایسا ہوا کہ عبدالرحمن بن عوف سے آپ نے مشورہ کیا ابو بکر نے، تو جب مشورہ کیا تو عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ آپ
جو چاہتے ہیں کریں، ہم انشاءاللہ ہم تو تیار ہیں اطاعت کے لیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عمر جذباتی بہت ہیں. مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ بڑے جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، تو غصہ انسان کی جو عقل ہے مار دیتا ہے. مطلب ان کا یہ تھا کہ کہا جذباتی بہت ہیں. تو اب کہنے کا اصل میں بات یہ ہے کہ وہ میری وجہ سے، میں چونکہ ڈھیلا تھا اس لیے میرے ڈھیلے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی سختی برابر کر دی تھی. تو اب جب میں نہیں ہوں گا سوچ کر کام کریں گے. آپ دیکھ لیں ان کی تقریروں میں کتنی سوچ ہے. میں لمبی بات کروں گا تو ان کا ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ عیینہ بن حصن اس نے اپنے بھتیجے سے کہا حر بن قیس کو کہ حضرت عمر سے مجھے ٹائم لے دو، اور ٹائم لے دو مجھے حضرت عمر سے. تو پاس جو لوگ بیٹھتے تھے تو وہ ایک سرائی آدمی تھا. اچھا اب وہ جب جو ہے وہ اس نے اپنے بھتیجے سے کہا، بھتیجے نے حضرت عمر سے بات کر دی کیونکہ وہ ان کے خاص احباب میں سے تھا جو قریب بیٹھنے والے ہیں. بات کر لی تو حضرت عمر نے کہا نہیں لے آؤ اس کو، لے آؤ تم جب چاہتے ہو لے آؤ. اچھا اب وہ ان کو لے کر گیا. جب لے کر گیا تو وہاں اس نے پہلا کام کیا بھئی تیری ملاقات تھی، تجھے یہ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ تو حضرت عمر کی برائیاں کر کے ان کو گالیاں دے. اس نے جو ہے وہ اب سرائی آدمی ہے، کھڑے ہو کر حضرت عمر کے پاس جب ہوا تو حضرت عمر کو بلا بلا گانا شروع کر دیا. آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ہوتا ہے نا عام طور پر کہ ایک بڑا آدمی کھڑا ہے اور چھوٹا جو ہے وہ اس کو اس کی برائیاں شروع کر دیتا ہے تاکہ یہ خاموش ہو جائے. تو اب اس نے یہی کام کیا. اس نے سمجھا کہ میں اس کو برائیاں کروں گا تو یہ مجھے کچھ ملے گا. اچھا جی اب حضرت عمر کو بڑا طیش آ گیا. جب طیش آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس کو تھپڑ مارنا چاہا. قریب ہی تھا نا، تھپڑ مارنا چاہا زور سے. تو اب بیچارہ بھتیجا جو ہے وہ گھبرا گیا کہ میں تو اس کام کے لیے لایا نہیں تھا، اس نے تو آ کر گالیاں نکالنی شروع کر دی ہیں، میں اس لیے لایا تھا اس کو سفارش کر کے. تو اب اسے اور کوئی سمجھ نہیں آئی، فوراً قرآن کی ایک آیت سمجھ آ گئی، اور وہ آیت یہ تھی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. معافی کو اختیار کر اور واعرض عن الجاہلین، جاہل سے یعنی اعراض کر. تو کہا وہذا من الجاہلین، یعنی اپنے چچا سے کہتا ہے یہ تو جاہلوں میں سے ہے. اب اتنی بات جب اس نے کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہی رک گیا، تھپڑ مارا ہی نہیں. اب یہ دیکھیے کہ غصے کی حالت میں انسان ہاتھ چلائے اور پھر ہاتھ رک جائے، بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آگے جو تبصرہ کیا وَكَانَ وَقَّافًا لِأَمْرِ اللَّهِ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس کے بعد بہت زیادہ ٹھہرنے والے تھے، یعنی پھر ان کو کنٹرول ہو جاتا تھا. تو چلیے جی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہاں ابو بکر صدیق کے بارے میں جو میں بات بتا رہا تھا کہ ان کا انتخاب اجماع سے نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو پڑھیے، اس آدمی نے مثال دی تھی حضرت ابو بکر کی. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر کا جو انتخاب ہے وہ بھی ایک شر تھا، لیکن اللہ نے اس میں سے خیر نکال دی. مطلب یہ کہ وہ شر یہ تھا کہ سارے لوگوں نے تو تائید نہیں کی تھی، وہاں تو یہ جھگڑا چل پڑا تھا کہ انصاریوں میں سے امیر ہو یا مہاجرین میں سے ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے، ابو بکر نے ایک حدیث سنا دی، ورنہ مخالف کب حدیث سن کر جو ہے چپ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خلافت قریش میں سے ہوگی. اللہ کے رسول نے اصل میں حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے تو یہ اصل میں جو ہے وہ واقعتاً بتایا تھا کہ حکومت قریش میں سے ہوگی. اسی لیے حضرت عمر جو ہے وہ قریش کے بھی قائل نہیں تھے. ان کا یہ بھی فرمان موجود ہے کہ کاش کہ آج معاذ بن جبل زندہ ہوتے. معاذ بن جبل آپ کو پتہ ہے کہ یہ تعاون امواس میں شہید ہو گئے تھے. ہاں تو اس طرح ابو عبیدہ تو خیر وہاں موجود تھے نا ابو بکر کی. تو کہتے ہیں کہ آج کاش کے معاذ بن جبل زندہ ہوتے. تو حضرت عمر کے آخری دور کی بات ہے نا، تو معاذ بن جبل، اور پھر ایک اور شخص کا نام لیتے ہیں اور وہ تھا ہی غلام سالم مولا ابی حذیفہ. سالم مولا ابی حذیفہ.
کہتے ہیں کاش کہ وہ زندہ ہوتا ہے. ان سے خاص متاثر تھے. معاذ بن جبل تو اصل میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ حرام حلال کے سب سے زیادہ واقف میرے صحابہ میں سے یہ ہے. اور سالم کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ہدایت دی تھی نا اس کی ابو دفع کی بیوی کو کہ اس کو جو ہے وہ اپنے دودھ کے چند قطرے پہ لا دے. ہاں جی ہاں الحمدللہ. چلیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے انتخابات تو اصل میں کوئی بھی جمہوری نہیں ہے. ابو بکر کا انتخاب جو ہے وہ عام طور پر تاریخوں میں یہ لکھا ہے اجماع سے ہوا ہے، لیکن غلط ہے. اگر آپ وہ حدیث پڑھیں تو اس سے صراحت ہوتی ہے کہ ایک شرط تھی اور اس میں سے خیر نکلی. تو بلکہ حضرت عمر نے یہ لفظ بھی کہا تھا کہ اب اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرے گا. تحلت للقتل یہ لفظ ہے، تحلت اپنے قتل کو حلال کر لے گا وہ. یہی آتا ہے کہ حضرت سعد کے علاوہ تو سب لوگوں نے مان لیا. کیا حضرت سعد کے علاوہ تو باقی تو سب لوگوں نے. آپ یہ بتائیے کہ سعد کن کے نمائندہ تھے؟ خزرج کے. تو لیکن حضرت نے تو مان لیا نا. نہیں مانا نا. دیکھو خزرج وہاں موجود ہی نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ اصل میں جو اجتماع ہوا تھا نا ثقیفہ بنی ساعدہ میں، اس میں تو صرف انصاری تھے، اور انصاریوں میں خزرج بھی موجود تھے اور یہ ہے کہ وہ اوس بھی موجود تھے، لیکن ہاشمی نہیں تھے. اب ہاشمی اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے. اب ہاشمی نہیں تھے تو ہاشمیوں کو یہی بات جو ہے وہ دکھ ہو گیا کہ ہمارے بغیر کیسے انتخاب ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی جو وہاں سے اٹھ کر جا کے اس نے حضرت عمر کو اطلاع دی تھی، وہ جو ہے وہ نہیں، وہ اصل میں اوس کا تھا، وہ اوسی تھا. چونکہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ سعد بن عبادہ کی طرف تھا، سعد بن عبادہ کی طرف، اس لیے اوسی کو غیرت آئی کہ یہ تو ہمارے مخالف ہیں، تو یہ اگر امیر بن گئے تو ہم انصاف نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. بشیر اس کا نام تھا، اس نے جا کے حضرت عمر کو اطلاع دی ہے. اس کے بعد حضرت عمر جو ہے وہ ابو بکر کو ساتھ لے کر وہاں آئے ہیں. اس دوران میں ابو عبیدہ بھی وہاں گئے، ورنہ پہلے تو یہ بیچارے موجود ہی نہیں ہیں. نہ ابو بکر موجود ہے، نہ عمر موجود ہے، نہ ابو عبیدہ موجود ہے. بعد میں تو اجماع ہو گیا. اصل میں اجماع بعد میں کیسے ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ بولے ہی نہیں. نہ بولنے والے کا کوئی قول نہیں ہوتا، نہ بولنے والے کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 7 دن عبادہ جو ہے اس کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا؟ او کچلا گیا، وہ کچلا گیا، وہ کچلا گیا. وہ بیچارے بخار میں تھے، اس وقت بخار بڑا تیز تھا اور انہوں نے چادر لے کر جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیثوں میں اگر آپ پڑھیے تو آپ کو بڑا ملے گا. پچھلے گیم میں یہی ہے نا کہ لوگ دوڑ پڑے ہیں لوگوں کو صدیق کی بیعت کرنے کے لیے. چلیے آپ چھوڑیے ان چیزوں کو، میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے. تو اب اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا حسن کا بھی دھیان رکھا ہے کہ ان کو یہ مسئلے بڑے پیش آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس موضوع جو ہے وہ یونیورسٹی میں جو ہے وہ سیاست ہوتا ہے. تو پھر یہ ان مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں صحیح بات بھی کہوں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی ناراض نہ ہوں. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے ہمیشہ کام طاقت سے کرتی ہے، تو پریشانی ہوتی ہے ان کو. اچھا جی، تو اب اگلی حدیث ایک پڑھ لیں تاکہ کچھ تو ہو جائے. اس حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جو امیر کی اطاعت سے ایک بالشت بھی پیچھے رہے تو اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہوگی. اب معنی یہ ہے کہ جو امیر بن گیا ہے نا، تو اس کی اطاعت سے جو پیچھے رہے جا. اب یہاں جو ہے یہ بڑا جھگڑا ہے، اس لیے کہ سلطان تو یزید بھی تھا اور سلطان امیر معاویہ بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو یزید کی بیعت نہ کرے اور یہ بڑے الجھن بڑے مسائل ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان مسائل میں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ میں اگر پڑھوں گا تو پھر مسلمانوں کے اندر آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری اللہ نے یہ حیثیت رکھی ہوئی ہے کہ تمام فرقے جو ہیں جب اکٹھے کرنے ہونا تو کہتے ہیں آپ دائی بنیں. اس لیے کہ میرے ساتھ کسی کا اختلاف نہیں ہوتا. میں الحمدللہ اگر اختلاف ہو تو میں اس کی توجیہ رکھتا ہوں، لیکن اختلاف چھیڑتے نہیں ہیں. ہم اختلاف کے موقع پر چپ رہتے ہیں.
اب آپ نے جو ہے کتنی مرتبہ مجھے کہا ہے کہ حضرت حسین کا واقعہ بیان کریں. نہیں جی یہ بات نہیں آتی اصل میں یہ چھیڑخانی سے. چلیے جی اب یہ جو ہے نا میتۃ جاہلیہ یہ اصل میں بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اس لیے میرا ذہن تو یہ تھا کہ میں آپ کو کم از کم جو ہے یہ 2 صفحے پڑھا دوں، لیکن آج 2 حدیثوں سے زیادہ حدیثیں نہیں ہو سکتی. چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو خوش رکھے. اب آپ جو ہے وہ سوال کر لیں. چلیے جی.